السلام علیکم۔ ناول رات جس کی رائٹر ہے عشاء افضل، اس کی یہ 32ویں ایپیسوڈ ہے۔ سردی سے ٹھٹھرتے موسم میں وہ چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا۔ اس کالونی کے چند باسی اسی کی طرح صحت مند رہنے کی غرض سے چہل قدمی کر رہے تھے مگر ان سب میں کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور ایئرپورٹس کانوں میں ٹھوس کر واپس اپنا دھیان سڑک پہ مبذول کیا۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتے وہ جلدی کسی اور دنیا میں مگن ہوئی۔ اس کا پیچھا کرتا وجود تسلی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ دفعتاً کسی نے اس تعقب کار کو پکارا تو لمحہ بھر کو اس کا دھیان بھٹک گیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی نے بے دھیانی میں غرق کنزا ابراہیم کو نشانہ بنایا۔ چند پل کا کھیل تھا اور وہ اوندھے منہ زمین پہ پڑی تھی، سن حواس لیے وہ ساکت سی تھی۔ جسم گویا مفلوج ہو چکا تھا۔ جیکٹ کی جیب میں اڑسا فون دور کہیں سڑک پہ گرا۔ ایئرپورٹس وہیں سفیدی پہ نقش ہو گئے۔ ارد گرد موجود اکا دکا لوگ بھاگ کر اس کی طرف آئے۔ ان میں وہ تعقب کار بھی شامل تھا جس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں کھنچی ہوئی تھی۔ اسے سیدھا کیا تو سر سے نکلتا خون قطرہ قطرہ پھسل کر اس کے چہرے پہ داغ ڈالے ہوئے تھا۔ تھوڑی چھلنی ہوئی مٹی سے آلودہ ہو چکی تھی۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ سفید شفاف گالوں پہ خراشوں نے اس نرم و نازک جلد کو نشان عطا کر دیے۔ کسی نے پانی اس کے آگے بڑھایا، کسی نے اس کا فون اٹھا کر اس کے قریبی کو کال میں لانے کی کوشش کی جو پاسورڈ کے باعث ممکن نہ ہو سکی۔ کسی نے رومال اس کے سر پہ رکھا مگر وہ اس حد تک شل تھی کہ کچھ بھی محسوس نہ کر پائی۔ اس تعقب کار نے اس کے منہ کو پانی لگایا تو اس نے پہلی بار ہاتھ اٹھا کر اسے جھٹکنا چاہا مگر ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہوا۔ باوجود کوشش وہ اپنے سن پڑتے جسم کو ہلا نہ پائی۔ آنکھیں مدہوش ہوتی اچانک ہی بند ہو گئی۔ سارے منظر تاریکی میں فنا ہو گئے۔ میم پلیز اٹھ جائیں۔ میم، وہ تعقب کار اس کا چہرہ تھپ تھپاتے لگاتار اسے اٹھانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ یہ چہرہ، یہ وجود بے حد عزیز تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کس طرح اس کا سامنا کرتا جس نے اسے اس کی حفاظت پہ مامور کیا تھا۔ ایمبولینس کب تک آئے گی؟ بھورے چشمے والے شخص نے کشمکش کے عالم میں پوچھا۔ ایسے واقعات اس کے لیے نئے نہیں تھے مگر جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا وہ سہانے رو بن رہا تھا۔ اس میں تو وقت لگ جائے گا، لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک شخص نے جواب دیا جو چند لمحے قبل ایمبولینس کو اطلاع دے کر فارغ ہوا تھا۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے فوری فیصلہ کیا۔ وہ مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نقصان کی بھرپائی ممکن نہ تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ایک شخص نے قدرے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، بھرپور اعتماد سے جواب آیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس وجود نے گویا ہاتھ جھاڑے۔ ویسے بھی یہ پاکستان نہیں تھا جہاں حادثے کے بعد لوگوں کا جمع غفیر آپ کی مدد کو موجود رہتا۔ یہ جرمنی تھا، ایک ترقی یافتہ ملک جہاں ہر چیز برق رفتاری سے کرنے کی عادت تھی۔ یہاں لوگ اجنبیوں پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اس وجود کو اٹھاتے گاڑی تک لایا جو ہنوز ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اس کا سفید لباس جگہ جگہ سے میلا ہو چکا تھا۔ جیکٹ گھس کر آستین سے پھٹ چکی تھی جس کے نتیجے میں کہنی خون سے لت پت تھی۔ اس نے دل سے اس کی سلامتی کی دعا کی۔ پچھلی سیٹ پہ ڈال کر اس نے گاڑی کو تیز ترین رفتار پہ بھگایا۔ گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرنے والی صورتحال کے باعث وہ 15 منٹ میں شہر سے قدرے دور علاقے میں داخل ہوا۔ جلدی باہر آؤ، میم زخمی ہے۔ اس نے فون سپیکر پہ ڈال کر حکم صادر کیا تاکہ ایک منٹ بھی مزید ضائع نہ ہو۔ اگلے 3 منٹ میں وہ ایک خوبصورت 2 منزلہ گھر کے باہر تھا۔ 3 افراد دروازے پہ کھڑے اس کے منتظر تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کو مرکزی دروازے سے اندر لے کر آیا تو ایک نے دروازہ بند کیا۔ باقی دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی کے قریب آئے۔ جلدی کرو، تعقب کار نے چشمہ اتارتے ہوئے تاکید کی۔ ان دونوں کی مدد سے وہ نرمی سے اس کے وجود کو گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں ہر طرح کی جدید ترین طبی سہولیات موجود تھی۔ چست جینز کے ساتھ ڈھیلی شرٹ پہنے ایک لڑکی بھی وہیں موجود تھی۔ آنے والے کو دیکھ کر اس نے چوئنگم ڈسٹ بن میں پھینکی اور پوری طرح متوجہ ہوئی۔ حادثہ کی تھوڑی سی تفصیل معلوم کرنے کے بعد زخموں کو معائنہ شروع کیا۔ سر، تھوڑی، کان اور کونی کے زخموں کو صاف کر کے اس پہ دوا لگائی تو وہ بے ہوشی میں بھی کسمس آئی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے سے ہی واضح ہو رہے تھے۔ سبز آنکھوں والے نے بے چینی سے یہ سب دیکھا۔ یہ کب تک ہوش میں آئیں گی؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ لڑکی نے آنکھیں سکیڑ کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ محترمہ کافی نازک واقع ہوئی ہیں، ورنہ اس حادثے میں بے ہوش ہونے کا تو کوئی جواز نہیں تھا۔ اس لڑکی نے گویا طنز کیا۔ سبز آنکھوں والے نے دانت پیسے اور قہر بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔
उस पे डाली। अपनी बकवास अपनी हद तक रखा करो, जो पूछा जाता उसका सीधा जवाब दिया करो, वो शर्रबार लहजे में बोला तो वो चंद पल को घुघिया गई। कुछ घंटों तक मरीज की और उसकी इयादत करने वाले की हालत के पेश नज़र उसने साफ गोई से अपना अंदाज़ा बताया, और मंशा के अंदाजे को कभी गलत नहीं होते थे। कोई इन्हें कुछ नहीं बताएगा, और अगर इन तक कोई बात पहुंची तो खुदा की कसम गोली सीधा खोपड़ी में मारूंगा। उसने इर्द गिर्द निगाह डालते तमाम लोगों को मुखातिब करके उंगली उठाकर तनबीह की। वो उस वक्त गैज़ो गज़ब और फिक्र व तफक्कुर की मूरत देख रहा था। मंशा को उसकी हालत देख अजीब सा सरूर आया। इजी हो जाओ, सबसे ज़्यादा तो तुम घबरा रहे हो। एक आदमी ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर थपकी देकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। पानी पिलाओ मुझे। अचानक सूखे गले में कांटे चुभे तो अगला हुक्म सादिर किया, ये लो। मंशा ने पास पड़ी बोतल उसके आगे की तो वो उसे थाम गया। ढक्कन खोलकर पूरी बोतल चंद सेकंड्स में ख़त्म करने के बाद उसने गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल करना चाहा। जाने अनजाने में वो अपनी कमज़ोरी अयां कर गया था। उसने जैकेट की पुष्ट से माथे पे आई पसीने की बूंदों को साफ किया, सुनहरे बालों पे हाथ फेरकर उन्हें दुरुस्त किया, फिर गोया हुआ, मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। जैसे ही इन्हें होश आए मुझे खबर करना। अब के उसका लहजा हमवार था। गालबन वो काफ़ी हद तक अपने जज्बात पे काबू पा चुका था। और ये जोड़ते ही सवाल पूछेगी। मंशा ने उसकी बात को खातिर में न लाते अगला सवाल दागा, मैं मुतमईन कर लूँगा। हाँ, आराम करना तो तुम्हें खूब आता है। उसने चोट की, मगर मुकाबिल ने तवज्जो ना दी, क्योंकि मंशा को बात बात पे तंज करने की आदत थी। वो सब उसके आदी हो चुके थे। इनका ध्यान रखना। वो उसके तंज को फरामोश किए सीढ़ियाँ चढ़ गया। पीछे खड़ी लड़की ने एक भरपूर नज़र किंजा इब्राहिम पे डाली। नाजुक सी लड़की थी वो, बेहद शफाफ सी। जाने वो इस सब का हिस्सा कैसे बन गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी किस्मत पे रश्क करती या अफसोस, क्योंकि बिस्तर पर लेटी किंजा खुद भी अपने अंजाम से अनजान थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो किस स्याही में घुस आई है। नीलाहट भरे आसमान में जर्द किरणें शामिल होकर उसकी रंगत को दबा रही थी, मगर आसमान को उससे कोई मसला न था। वो रब ताला के हुक्म को मानने पे पाबंद था। सो उसने शादा और फरहा ये मिलावट कबूल की। हल्की सर्दी में ये धूप बहुत भली महसूस होती थी। मकान व जमा बुरहान कमाल की पसंद का हिस्सा था। आशियाना कमाल का गेट अबूर करके वसी व अरीज अहाते में आओ तो खुशनुमा फूलों, सर सब्ज पत्तों और भूरी लकड़ी वाले दरख्तों से सजे वसी किते पे फैले लॉन में एक जानिब 30 कुर्सियां नहायत तरतीब से रखी हुई दिखाई दे रही थी। 15 कुर्सियां एक तरफ जबकि 15 थोड़े फासले पे दूसरी तरफ रखी गई थी। उनके दरमियान गुजरने के लिए रास्ते का खास ख्याल रखा गया था। उनके मुकाबिल 3 शानदार कुर्सियां तरतीब दी गई थी। उनमें से दरमियान वाली कुर्सी पे बुरहान कमाल पूरी शान से बराजमान था। बाकी दोनों कुर्सियां फिलहाल खाली थी। उसके सामने ढेरों चैनल्स के माइक्स लगाए गए थे। उन चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स बुरहान के सामने वाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में पेन, चंद कागजात और नोट्स वगैरह मौजूद थे। दूसरी तरफ बुरहान का चेहरा कैमरों की जीनत बना हुआ था। धड़ाधड़ फ्लैश लाइट्स उसके चेहरे पे मुसलसल तेज़ रोशनी किए हुए थी। उसका हुस्न, उस पे उसका ओहदा, वो हर एक की नज़र का महवर बना हुआ था। उसने इशारा किया तो पहले सहाफ़ी ने गला खनखार कर अपना सवाल पेश किया। लोगों का कहना है कि आपको ख़ानदानी सियासत के तहत ये ओहदा मिला है, आप इस पे क्या कहेंगे? सवाल पूछते ही उस सहाफ़ी ने अपनी रान पे रखे कागज़ पे टिक लगाकर निशानदही की। बुरहान धीमा मुस्कुराया। उसे अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पे तबस्सुम ने आन घेरा था। वो सबसे पहले इसी सवाल की तवक्को कर रहा था। और बुरहान कमाल के अंदाजे गलत कब होते थे? सबसे कबल तो मैं लोगों का ये बातिल नज़रिया ख़त्म करना चाहता हूँ कि मुझे ख़ानदानी ओहदा नसीब हुआ है। मेरे दादा जान मिनिस्टर दानियाल कमाल ने भी अपनी मेहनत और काबिलियत की बिना पे ही अपना नाम बनाया। उनकी रहमदिली, कौम का एहसास, मुल्क से बेपनाह मोहब्बत ही उनकी लोगों में मकबूलियत की वजह बनी, वरना वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान थे। उन्होंने मेरी तरबियत भी ऐसी ही की है कि मैंने कभी खुद को आला व बरतर नहीं समझा, बल्कि अपना आप हमेशा इस मुल्क पे निछावर करने के लिए तैयार किया है। वो बोलने पे आया तो सबने दम साथ लिया। उसका पुरसुकून लहजा, उस पे संजीदगी और मजबूती, तमाम सहाफ़ी कायल हुए। चंद पल माहौल पे उसके जवाब का सहर छाया रहा। फिर दूसरे सहाफ़ी ने अपनी डायरी पे नोटशुदा सवालात पे नज़र डालने की बजाय मौका की मुनासबत से सवाल दागा, अगर आपको पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत थी तो आप इतने साल पाकिस्तान से बाहर क्यों रहे? यकीनन उसने दुरुस्त मौका पे दुरुस्त सवाल किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फेवर्स नहीं लिया करता।
اپنے دادا کا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے کام نہیں نکلواتا، سو اس کام کے لیے مجھے پاکستان سے دوری کاٹنی پڑی تاکہ مجھے بلا وجہ کی فیورز نہ ملے اور میں خود کو اپنے ملک کے لیے بہتر ثابت کر سکوں۔ وہ برہان کو شکنجے میں پھانسنے کے لیے بیٹھے تھے، مگر برہان کے مضبوط جواب یہ کام ناممکن بنا رہے تھے۔ آپ کی سوچ یقیناً مختلف ہے، لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اب بھی آپ اسی ملک میں رہیں گے جہاں لوگ اب خاص طور پہ آپ کو فیورز دیں گے؟ میڈیا پرسن نے اب پہ خاصا دباؤ دیا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ موجودہ سیاست کسی نیک رحم دل اور خدا ترس بندے کا کام نہیں رہ گئی تھی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، پاکستان میں سیاست دانوں اور بیوروکریسی سے وابستہ لوگوں کو بہت پروٹوکول ملتا ہے، لیکن آپ مجھے قطعی ایسا نہیں پائیں گے۔ آپ کبھی میرے ساتھ سیکیورٹی کی بھی گاڑی نہیں دیکھیں گے۔ اس نے اپنے پختہ لہجہ اور الفاظ سے یقین دہانی کروائی۔ آفٹر آل برہان کمال کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود چلتا پھرتا ٹائم بم تھا۔ لیکن اس طرح تو آپ دشمنوں کے لیے آسان ہدف بن سکتے ہیں۔ دائیں جانب کرسیوں میں سے تیسری قطار میں دوسری کرسی پہ بیٹھے صحافی نے متوقع خدشہ گوش گزار کیا۔ جسے اللہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، میرا اس بات پہ گہرا ایمان ہے۔ برہان کمال کے جواب نے سب کو لاجواب کیا۔ اپنے کمرے کی دیوار گیر کھڑکی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے مائدہ سرشار سی کھڑی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی کسی نیکی کا اجر تھا، وہ انہیں وہ مقام دلائے گا جو ان کا شوہر بھی نہیں دلا سکا۔ ہمیں علم ہوا تھا کہ آپ نے قرآن بھی حفظ کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آخری قطار میں تنہا بیٹھے شخص نے سوال پوچھا تو برہان کا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ اس کے بٹھائے شخص نے طاق کے نشانہ لگایا تھا۔ وہ کون سا اس وقت اس سے قرآن کی صورتوں کا جائزہ لینے والے تھے؟ ایک تو ان صحافیوں کو اس عوام کو بے وقوف بنانا بہت آسان تھا۔ آپ نے درست سنا ہے، میں نے بچپن میں ہی یہ سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس نے دھیمے انداز میں مثبت جواب دیا۔ قوم کو آپ سے خاصی نیک امیدیں وابستہ ہے۔ امید ہے آپ باقیوں کی طرح ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ یقین رکھیں یہ عہدہ میرے پاس امانت ہے، اس میں خیانت کر کے اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ جیسا کہ ناظرین آپ سب دیکھ رہے تھے کہ برہان کمال نے، رپورٹرز اپنے اپنے کام میں جٹ گئے۔ برہان نے سب سے معذرت کرتے اجازت چاہی۔ وہ سیدھا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا جہاں دانیال کمال سیڑھیوں سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو مسکراہٹ ان کے چہرے کا حاصل بن گئی۔ برہان کمال تم بہت آگے جاؤ گے۔ آخری سیڑھی پہ قدم رکھتے انہوں نے گویا پیشن گوئی کی۔ آپ سے آگے جانے کی تمنا نہیں ہے؟ وہ نہایت سعادت مندی سے بولا۔ تم صرف مجھ سے ہی نہیں، اس ملک کے ہر سیاستدان سے آگے جاؤ گے۔ ادھر گلے لگو میرے۔ اس کے قریب آ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سرشاری سے برہان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اپنے بیٹے کی اتنی تعریف پہ کمرے سے باہر آتی مائدہ بے اختیار مسکرائی۔ آخر ان کے بیٹے کو وہ مقام مل گیا تھا جس کا وہ مستحق تھا۔ عائشہ اپارٹمنٹ کے باہر کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر الجھی۔ اس کے نزدیک آتے انہوں نے اسے مخاطب کیا تو وہ لڑکی جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی ہڑبڑا گئی۔ معذرت، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ وہ پشیمان ہوئی۔ مقابل لڑکی کی رنگت تحیر سے پھیکی سی پڑ گئی تھی، مگر عائشہ کو ماننا پڑا وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، وقت پہ سنبھل کر رودابہ نے ہلکی سی مسکراہٹ اچالی تو عائشہ بھی جواباً مسکرائی۔ دراصل یہ میرا اپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے صرف جواز پیش کرنا چاہا تاکہ سامنے کھڑی لڑکی کو اندازہ ہو کہ انہوں نے صرف اپنے اپارٹمنٹ داخل ہونے کی غرض سے اسے مخاطب کرنا چاہا تھا۔ آپ نور کی ماما ہیں؟ رودابہ نے ان کو غور سے دیکھتے استفسار کیا۔ نور کی ان سے مشابہت کافی کم تھی، شاید اسی لیے وہ بذات خود کو نتیجہ اخذ نہ کر پائی۔ ہاں، آپ جانتی ہو نور کو؟ انہیں خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ ہاں، میں اس کی دوست ہوں۔ وہ یہاں مجھے آپ سے ملانے کے لیے لائی تھی، مگر آپ کی غیر موجودگی کے باعث وہ پریشانی کے عالم میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ رودابہ نے بھی مکمل بات منوہن ان تک پہنچائی۔ نور بینا، میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی؟ عائشہ نرمی سے مسکرائی۔ جواباً رودابہ کو ابھی ان کی بات سے اتفاق ہوا۔ نور کا ایسا شدید رد عمل اس کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا، لیکن وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت تک زرد پڑ چکی تھی۔ اس نے مزید اضافہ کیا تو عائشہ اپنی بیٹی کی فکر پہ مزید فکر مند ہوئی۔ کتنا وقت ہوا ہے اسے گئے؟ 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھ کر اندازہ بتایا۔ رودابہ کی اطلاع پہ وہ پریشانی کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو گئی۔ نور کی مہمان 25 منٹ سے دروازے پہ کھڑی تھی اور خود وہ جانے کہاں غائب تھی۔ عائشہ نے فوری نور کے نمبر پہ کال ملائی مگر رابطہ نہ جڑ سکا۔ آپ اندر بیٹھو بیٹا، میں دیکھتی ہوں وہ یہیں ہوگی۔ آداب میزبانی نبھاتے ہوئے انہوں نے اسے اندر بیٹھنے پہ اصرار کیا۔
ایسے مناسب نہیں لگتا آنٹی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ موقع کے لحاظ سے اسے ان کو پریشان چھوڑ کر خود اندر بیٹھنا مناسب نہ لگا۔ جیسے آپ چاہو۔ اپارٹمنٹ کو مقفل کرتے وہ دونوں ریسیپشن تک گئی۔ ان لوگوں کو حلیہ بتایا تو انہوں نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ عائشہ کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے احتیاط کرنے کو کہا تھا، مگر پریشانی کا حالہ جو ان کے گرد بن چکا تھا اس نے ان سے وہ بھی کروا لیا جسے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ تمام منزلیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل اس سے رابطہ جوڑنے کی کوشش میں تھی، مگر نہ رابطہ استوار ہو سکا، نہ ہی نور کہیں دکھائی دی۔ تیسرے فلور پہ پہنچ کر شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ عائشہ نے دیوار سے ٹیک لگاتے گہرے سانس بھرے۔ زیادہ چلنے، سیڑھیاں چڑھنے اور پریشانی کے باعث ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو چکی تھی۔ آنٹی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آپ یہیں رکے، میں دوبارہ ریسیپشن سے معلومات لے کر آتی ہوں، ہو سکا تو CCTV بھی دیکھ لوں گی۔ آپ نور سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو گہرے سانس بھرتے دیکھ رودابا کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اسے اپنی ماں کا آخری وقت یاد آیا، ان کی ریڑھ کی ہڈی تک سرسراہٹ پھیل گئی۔ اس کے مشورے پہ عائشہ نے کمزوری سے سر ہلایا تو رودابا نے نیچے کی تیاری پکڑی۔ رودابا کی سیڑھیاں اترتے ہی چند لمحات بعد انہیں ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ انہوں نے ڈرتے دل سے فون پہ نظر آنے والا نمبر، متعلقہ نمبر دیکھا۔ یہ نمبر نور اور حدید کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یکلخت خوف و وحشت نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ بامشکل ہمت جمع کرتے انہوں نے کال اٹھائی۔ بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ مقابل نے طنز و تمسخر سے بھرا لہجہ اپنا کر پوچھا۔ یہ سوال سے زیادہ جواب تھا اور یہ بات عائشہ کو اس کے انداز سے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ کون ہو؟ کپکپاہٹ ٹانگوں سے زبان تک منتقل ہو چکی تھی۔ تم لوگوں کی موت، مقابل نے صفاق اور بے رحم انداز میں کہا تو عائشہ کا سانس تک رک گیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ آسانی کی طرف، یا یہ کہوں آسمانی راستے کی طرف رواں ہے۔ بڑی صاف گوئی سے یوں بتایا گویا معمول کی بات بتائی ہو، مگر اس سطر نے ماں کے دل کی دنیا تک ہلا دی۔ خدارا میرا امتحان مت لو، بتا دو میری بیٹی کہاں ہے؟ گلوگیر لہجے میں بولتے وہ منت پہ اتر آئی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ بھی کر سکتی تھی۔ ایک ماں سے اپنی بیٹی تلاش نہیں ہو رہی۔ ماں کی ٹوٹی پھوٹی حالت سے حرض اٹھانے کے بعد مقابل نے فون کا رابطہ توڑ دیا۔ عائشہ نے یکے بعد دیگرے کتنی ہی دفعہ اس نمبر پہ کال ملائی، مگر نمبر بند ہو چکا تھا۔ گرنے کے انداز میں زمین پہ بیٹھتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کا سرا ہاتھ سے نکلتا دکھا۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، تو امان دے، تو کوئی نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں۔ وہ رب کے حضور دعا گو ہوئی۔ بہتے اشکوں کے درمیان ان کے ذہن نے اچانک ہی تیزی سے کام کیا۔ ہاں، رب نے ان کی بیٹی کا محافظ متعین کر دیا تھا، انہیں اس محافظ کو اس کے فرض سے آگاہ کرنا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں انہوں نے حدید کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر کپکپاتے ہاتھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ کئی بار ممکن نہ ہو سکا۔ بالآخر 5ویں کوشش کامیاب ٹھہری۔ مقابل نے تیسری بیل پہ کال اٹھائی اور یہ چند لمحے صدیوں جتنے طویل ثابت ہوئے۔ حدید آ جاؤ، میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے۔ آفس میں بیٹھے حدید کے دل نے کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکنا تیز کر دیا۔ شاید یہ قدرت کا مدافعاتی نظام تھا تاکہ شدید پریشانی میں خون کی کمی کے باعث انسان موت کے قریب نہ پہنچ جائے۔ زخرف کہاں ہے؟ سربراہی کرسی سے اٹھتے اپنے خدشات کو دباتے اس نے رک رک کر پوچھا۔ وہ کھو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے میں اسے کھو دوں گی۔ بہتے نمکین اشکوں کے درمیان انہوں نے اپنا ڈر اس پہ واضح کر دیا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں اسے کبھی کھونے نہیں دوں گا، وہ لہجے میں پہاڑوں کی سی سختی لیے بولا۔ عائشہ نے سسکی بھری، عمارت میں اس کا نشان نہیں مل رہا، میں نے چند منٹ قبل اسے یہیں چھوڑا تھا، وہ مجھے یہی ملے گی۔ آفس کی ہر شے حدید عالم کے لہجے کی مضبوطی پہ حیران ہوئی۔ بغیر کوٹ پہنے وہ اسی تیزی سے باہر نکلا جیسے کوئی ایسا انسان نکلتا ہے جسے اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ اس کی سیکرٹری جو اسی کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اس نے اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر اپنے باس کے عجیب تاثرات دیکھ وہ کچھ بول نہ پائی۔ چند لمحات میں وہ آفس سے باہر تھا۔ ماحول میں عجب سی پر اسراریت چھائی ہوئی تھی۔ سانس لیتے دو وجود یکسر مختلف حالات کے دھارے میں شامل تھے۔ کمرے کی فضا خطرناک حد تک جان لیوا تھی۔ نتنوں میں کچھ دوائیوں کی بو گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس پہ اور دوسری اپنے فون پہ ڈالتے وہ کافی مصروف دکھ رہی تھی۔ دوسرا وجود بے ہوشی میں کسمسا رہا تھا۔ تکلیف کے باعث گلے سے برآمد ہوتی عجیب و غریب آوازیں بھی وقتاً فوقتاً خاموشی میں تہلکہ برپا کر رہی تھی۔ اب تک منشا اس کی تیمارداری سے خاصی اکتا چکی تھی۔ فضول انسان، اب پتہ نہیں کس کو اٹھا لایا، میں کس خوشی میں اس کی تیمارداری کروں۔ ایک دم اسے جیسے طیش آیا اور وہ فون کو جینز کی جیب میں ٹھونستے کرسی سے اٹھ گئی۔ اس کا ارادہ اس گھٹن زدہ کمرے سے باہر نکلنے کا تھا جب کنزن کی مریل آواز نے اس کے باہر نکلتے قدم روک دیے۔ پانی
پانی۔ نیم بے ہوشی میں اس نے قدرے ٹوٹے پھوٹے فقط 2 لفظ ہی بولے۔ ایک پل میں منشا کو اس پہ ترس آیا۔ اس نے ارد گرد پانی کی بوتل تلاشی مگر عدم موجودگی میں وہ کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں سلیب پہ رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر وہ تیزی سے واپس کمرے میں آئی۔ اسے سہارا دے کر اس کے منہ کو پانی لگایا۔ بند آنکھیں لیے چند ایک قطرے حلق میں لے جانے کے بعد وہ دوبارہ ہوش کھو گئی۔ منشا نے اسے واپس بستر پہ سیدھا کر کے لٹانے کے بعد ایک کمبل بھی اس کے اوپر اڑا دیا۔ اس کا ارادہ اب اردل سے خبر گیری کرنے کا تھا، کیونکہ باقی دونوں وجود تو سرے سے ہی غائب تھے اور اردل یوسف زئی پچھلے 1.5 گھنٹے سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کے باہر جا پہنچی۔ دستک دینے کے بعد اس نے اندر سے جواب ملنے کا امکان تلاشا، مگر کسی قسم کا جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ اردل خالی کمرے میں نظریں گھماتے اس نے اسے پکارا، مگر پکار کا جواب تو اس وقت ملتا جب وہاں موجود ہوتا۔ خبیث انسان! کون؟ پلٹتے ہوئے اس نے اپنے دیے گئے القابات میں سے ایک سے اسے پکارا، جب وہ قید کیے ہوئے موکل کی طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا، لیکن یہ موکل حکم کی فرما برداری کرنے نہیں بلکہ اپنے حکم منوانے والا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں کرنا سیکھو منشا، ورنہ تمہیں وہیں چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے لایا تھا۔ غیظ و غضب سے اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو گئی۔ منشا نے رتی بھر پرواہ نہ کی۔ پہلے اس لڑکی کو تو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات کو سراسر فراموش کرتے اس نے اپنا مشورہ دیا، جیسے اردل اسی کے مشورے کے انتظار میں تو بیٹھا تھا۔ اس لڑکی اور اس کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرو۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے وہ بالکل اسی کی فضولیات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا کرو گے تم اس لڑکی کے ساتھ؟ اس نے اردل کی کسی بھی تنبیہ کو بنا خاطر میں لائے مزید تجسس سے پوچھا۔ تجسس انسان کا بڑا دشمن تھا۔ لگتا ہے تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ منشا کو سمجھاتے ہوئے اسے ہمیشہ اپنا آپ احمق لگتا تھا، اب بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی کے ساتھ تم لوگ کیا کرنے والے ہو؟ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ اپنے اس بھوسا بھرے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت اس کی کن پٹی پہ رکھ کر دستک دیتے اردل نے باور کروایا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اردل چند پل اس کے رد عمل پہ متذبذب ہو گیا۔ تم اور تمہارا وہ دوست، چبا چبا کر لفظ ادا کرتے اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے۔ اردل کے غیر متوقع رد عمل نے اسے پل بھر کو خاموش کروا دیا۔ ایک لفظ مزید نہیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ منشا نے سبز آنکھوں کی شفافیت دیکھ کر خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ کبھی کبھار وہ اسی طرح گھبرا جاتی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالتے اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ اپنی نازک جلد پہ سخت گرفت کا لمس محسوس کرتے منشا نے خود پہ ضبط باندھا اور پیر پٹکتے نیچے کو چل پڑی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو کہیں غائب کر دے، مگر بغیر کسی مفاد کے وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زخرف پہ چلنے والی گولیاں، برہان کا اس کو بچانا، اس سب میں جس چیز کا انہیں شبہ تھا وہ تو دور ہو چکا تھا، یعنی برہان کمال اپنے خاندان کے ہر حد پار کرنے والوں میں سے تھا۔ انہیں اپنی نسل میں یہی خوبی چاہیے تھی۔ اپنے حکم کے غلام کی آدھی ادھوری بات پہ انہوں نے اپنے یقین کی پختگی ضروری سمجھی، مگر ایک چیز انہیں ابھی تک کھٹکا رہی تھی، حدید عالم کہاں سے آ گیا تھا؟ بقول ان کی نواسی وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے، مگر لقمان عالم کے بیٹے کا اچانک منظر عام پہ آ جانا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ اسے رد نہ کر پاتے۔ ان کی اطلاعات کے مطابق تو لقمان عالم کا بیٹا کہیں برس قبل ہی پاکستان سے غائب ہو چکا تھا۔ کیا وہ غلط اندازے لگا رہے تھے یا وہ حقیقتاً لقمان عالم کا ہی بیٹا تھا؟ وہی لقمان عالم جس کو انہوں نے عائشہ کے لیے ٹکرا کر اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ برسوں قبل جب دانیال کمال نے یہ راہ منتخب کی تھی، اس وقت ان کے اچھوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ایک دن اسی شخص کی اولاد ان کے سامنے آزمائش بن کر لوٹ آئے گی۔ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے تو نہیں آیا؟ یہ سوال ان کی تمام سوچوں پہ اب ضرورت سے زیادہ حاوی ہو چکا تھا۔ وہ حدید کے مخبر ہی نہیں کروا سکے، کیونکہ انہیں اندیشہ لاحق تھا کہ اگر اس کی بھنک بھی ان کی نواسی کو پہنچ گئی تو اس کا مان ٹوٹ جائے گا، مگر وہ اپنی نور کو اندیکھے کنویں میں اتنے لمبے عرصے کے لیے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہیں حدید اور اس سے جڑے رازوں تک رسائی چاہیے تھی۔ اس کا ایک حل انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ برلن اسٹیٹ لائبریری کے احاطے میں گاڑی پارک کر کے وہ اندر چلا آیا۔ اس نے جیسے ہی لائبریری میں قدم رکھا، باہر کا شور جیسے باہر ہی تھم گیا۔ شور و غل سے پاک پرسکون ماحول نے اس کا استقبال کیا۔
آج کے بھگدڑ بھرے دور میں ایسی خاموشی بھی قسمت سے ہی میسر آتی تھی۔ یہ لائبریری قدیم اور جدید طرز کا مغلوبہ تھی۔ قائرین کے ذوق کے پیش نظر بے شمار کتابیں مختلف طریقوں سے سجائی گئی تھی۔ کاغذ کی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف نسل و قوم کے لوگ اپنی ضرورت اور سہولت کی غرض سے کتابیں چھاننے کے لیے موجود تھے۔ یہ لائبریری برلن کا ایک نمایاں مقام تھا۔ کتابوں سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین مقام تھا۔ دوسری طرف علم سے بھاگنے والوں کو یہ جگہ کچھ خاص نہ بھاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں مختلف زبانوں کی ڈھیروں کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اس لائبریری میں ریسرچ کے حوالے سے بھی ڈھیروں کتب اور جرنلز موجود تھے۔ کبھی کبھار پڑھائی کے سلسلے میں وہ یہاں کا رخ کر لیا کرتا تھا، مگر آج یہاں آنے کی خاص وجہ تھی۔ آج وہ اپنے ذوق اور ضرورت سے ہٹ کر کچھ تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی تلاش شروع کی۔ لائبریری کی دیوار گیر شیلفوں میں باری باری ترتیب سے رکھی ہوئی تمام کتب پہ نظر ثانی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہاں کنزا کے ذوق کی کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ اس کا موڈ خاصا خراب ہو گیا۔ مایوسی سے باہر نکل کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے اپنے سوچوں کے گھوڑے دوڑائے۔ اسے اردو کتب کا ڈھیر منگوانا تھا۔ کنزا کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جرمنی میں اردو کتب بھی چھان سکتا تھا۔ اسے کسی پبلشر سے بات کرنی تھی یا کوئی اردو کتب خانہ تلاش کرنا تھا۔ اسے اپنے لیے تو کبھی ان سب اشیاء کی ضرورت نہ ہوئی تھی، مگر اب معاملہ ذرا مختلف تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ شوخی اور دھنک رنگ دیکھنے کے لیے اپنی جان تک تیاگ دینے کو تیار رہنے والا تھا۔ یہ چند کتب کیا چیز تھی؟ واپسی کے لیے راہ پکڑنے سے قبل اس نے قریبی کیفے سے کافی پینے کا سوچا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر وہ ایک میز کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ موبائل فون نکال کر گیلری کھولی۔ اس میں فیورٹس میں چند تصاویر موجود تھی۔ اس نے باری باری سب کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ تمام تصاویر کنزا ابراہیم کی تھی۔ اچانک پس منظر تبدیل ہو گیا۔ اس کے سامنے موجود اسکرین، ارد گرد کی میزیں، کرسیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ سب جیسے سایہ بن گئے۔ ہر شے گویا غیر واضح ہو گئی، کیونکہ اسکرین والا وجود اسے اپنے سامنے بہت قریب بیٹھا محسوس ہونے لگا۔ آہ کنزا، جانے تمہارے سامنے میرے الفاظ میرے دل کا ساتھ دینے سے مکر کیوں جاتے ہیں؟ آنکھوں سے روشنی داخل ہو کر دماغ کو پیغامات رسانی کر رہی تھی کہ سویرا دکھایا جائے، مگر دماغ نے دل کی ماننے پہ زور دے کر عفان کو خوابوں کی دنیا میں دھکیل دیا، جہاں وہ تھا اور اس کے مقابل وہ معصوم لڑکی جس سے محبت عفان کی کل کائنات تھی۔ تمہارے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شفاف ہنسی جو مجھے تمہاری خصوصیت لگتی ہے وہ صرف حدید کے لیے ہوتی ہے۔ تم مجھے پسے پشت بھی ڈال دو تو بھی میں اف نہ کروں، مگر وہ تمہارے قابل نہیں ہے کنزا۔ اس نے تخیل کی آنکھ سے نظر آتی دنیا کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ عفان مراد پوری سچائی سے کہتا ہے کہ حدید عالم تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ اسے مختلف طریقوں سے بدظن کرنے لگا۔ پاس بیٹھی لڑکی نے اس کی بات پہ بھرپور مسکراہٹ اچھالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ جتنا بھی زور لگا لو تم کنزا ابراہیم کو حدید عالم سے بدظن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پہ تو وہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ عفان نے اس کی طنزیہ مسکراہٹ دے کر اسے دوسرے حربے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تم ایک سراب کے پیچھے ہو کنزا، اس نے جیسے ایک بار پھر کوشش کرنا چاہی۔ مقابل نے ہاتھ جھلا کر اس کی بات کو انسنا کر دیا۔ مگر میں تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے تم سے بے لوث محبت کی ہے۔ اس نے اپنا ارادہ بتا کر اس کے سبھی چہرے پہ آنے والے تاثرات دیکھنا چاہے، مگر منظر دھندلا گیا۔ سر، آرڈر، ویٹر کی مسلسل پکار اسے موجودہ منظرنامے میں کھینچ کر لائی تو اس نے سر جھٹک کر خود کو تخیلات سے باہر نکالا۔ وہ تو تخیل میں بھی اس شخص کی حمایت کرتی تھی۔ سوپ؟ شور سر۔ ویٹر چلا گیا تو عفان نے فون پہ رابطہ نمبروں کی فہرست کھولی۔ اسے اب اردو کتب کا بندوبست کرنا تھا۔ سڑک پہ چلتے ہوئے وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا رہے تھے جب انہیں کال موصول ہوئی۔ نمبر خیر متعلقہ تھا، مگر انہوں نے اٹھا لیا۔ بیٹی کی خبر رکھا کرو، مقابل نے فاتحانہ انداز میں کہا تو ابراہیم وجدانی کے قدموں کی حرکت سکینت کا روپ دھار گئی۔ کون ہو؟ انداز محتاط تھا، غالباً وہ آواز پہچاننا چاہتے تھے۔ مجھے جان کر کیا کرو گے؟ ان کو جانو جو تمہارے قریب ہیں۔ فون کا رابطہ کٹ گیا۔ نہ تو وہ آواز پہچان سکے، نہ مقابل کی آواز میں انہیں کسی مذاق کا عنصر ملا۔ ان کے ساکت قدموں میں جانے کہاں سے اتنی جان آ گئی کہ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ کنزا دروازے کو چابی سے کھولتے اندر داخل ہوتے انہوں نے اونچی آواز میں اپنی بیٹی کو پکارا۔ کنزا، میری بچی کہاں ہو؟ سفید پیشانی پہ پسینے کی بوندیں چمکتی دکھی، سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔
ان کا چہرہ تفکر و پریشانی کی لکیروں سے سج چکا تھا، آنکھوں میں خوف عیاں تھا۔ کنزا مسلسل ان کی پکار کے جواب میں بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ابراہیم وجدانی کے پاؤں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی، ان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ گزشتہ کال کرنے والا ان کا خیر خواہ تو ہرگز نہ تھا، مگر انہوں نے تو کبھی دشمن بنائے ہی نہیں تھے۔ کوئی ان کی بیٹی کو کیوں نقصان پہنچائے گا؟ انہوں نے کنزا کو کالز ملائی مگر نتیجہ صفر۔ ان کا اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، مگر وہ اس کو تو مطلع کر سکتے تھے جسے انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے حدید کو فون ملایا مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ لگاتار کالز پہ بھی جب رابطہ بحال نہ ہو سکا تو انہیں فوری بھائی کا خیال آیا۔ مراد کے پرسنل نمبر پہ کال ملا کر انہوں نے اس کے کال اٹھانے کا بامشکل انتظار کیا۔ جیسے ہی رابطہ بحال ہوا انہوں نے فوری پکارا، مراد۔ ان کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتے مراد نے میز پہ دھرے کاغذات کو پرے ڈال دیا۔ بھائی آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ بھائی تو دوسرے بھائی کے انداز و اطوار اور لہجے سے ہی ان کے اندر کا پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ وہ تو پھر ایک بہت اچھے بھائی تھے۔ کنزا لاپتہ ہے، مجھے کسی کا فون آیا تھا، میری بیٹی خطرے میں ہے۔ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتے انہوں نے ساری تفصیل ایک ہی جملے میں مکمل کی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کرسی سے دستبرداری اختیار کی۔ جلدی کرو، میری بیٹی کو نقصان پہنچا تو میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ بے چینی، بے بسی، غصے اور تکلیف میں وہ بیک وقت پریشانی ظاہر کرتے دھمکی تک دے گئے۔ مثبت سوچیے، کنزا کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے دوبارہ تسلی دی۔ جب تک کنزا مل نہیں جاتی وہ صرف تسلی ہی دے سکتے تھے۔ اس ڈربے نما گھر میں رہتے ہوئے اب زید نائی کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ دانیال کمال کی طرف سے وہ پرسکون ہو چکا تھا، نہ تو انہیں اس پہ کسی قسم کا شک گزرا، نہ ہی انہوں نے اس کی مخبری کروائی، ورنہ ایک پل کو تو اسے یہ ڈر لاحق ہوا تھا کہ کہیں وہ اس کی زبان ہی نہ کٹوا دے تاکہ کبھی کسی مقام پہ وہ ان کے پوتے کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ لیکن ہر طرح خود کو بچا کر وہ اب مطمئن تھا۔ اس کا ارادہ اب کسی اچھے ہوٹل میں رکنے کا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے یہاں رہتے اور آوارہ گردیاں کرتے ہوئے وہ فیصل آباد کا چپا چپا نہ سہی مگر کافی علاقے کی سن گن لے چکا تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اسے لوگوں میں مقبول کرنے کو کافی تھی۔ بوریا بستر سمیٹتے وہ ایک پوش ہوٹل میں جا پہنچا۔ اس کے اصل حلیے میں ویسے بھی دانیال کمال یا ان کا کوئی آشنا اسے پہچان نہ پاتا، لہٰذا اب وہ حدید عالم کے پیسوں پہ عیاشی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ جانے بغیر کے کام نہ ہونے کی صورت وہ اس کی تنخواہ کاٹنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ جیسے کو تیسا ملا تھا۔ ہوٹل کی راہداری میں اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے وہ ریسیپشن پہ پہنچا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، جس پہ جواباً اس نے بھی اپنی بدتیسی ظاہر کی۔ یہ زید کی خوش اخلاقی تھی یا شاید عورت اخلاقی؟ مجھے VIP کمرہ چاہیے، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا دوست ہے اس کام کے لیے۔ اپنی ازلی فرینک طبیعت کے باعث اس نے مسکرا کر اپنا مدعا سامنے رکھا تو وہ لڑکی اس کے انداز پہ مسکرائی۔ ایسے خوش اخلاق لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے، وہ ایسی خوش اخلاقیوں سے خوب واقف تھی۔ جی بالکل، آپ کو آپ کی پسند کا کمرہ مل جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیے۔ لڑکی نے پروفیشنل انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کمپیوٹر کی چند کیز دبائی۔ ایک بات بتاؤ، اپنی عقاب جیسی آنکھیں سارے میں دوڑا کر اس نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ جی سر، کمپیوٹر سے نگاہیں پھیر کر اس کے خوبصورت چہرے پہ ڈالتے مؤدبانہ عرض کیا۔ اس ہوٹل میں کس طرح کی لڑکیاں، اوپس سوری، کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ اصل بات کرتے کرتے وہ اچانک پلٹی کھا گیا۔ آفٹر آل اسے اپنا پہلا تاثر خراب نہیں کرنا تھا۔ سر، یہ اس شہر کا مہنگا ترین ہوٹل ہے، یہاں کافی ڈیسنٹ اور پڑھی لکھی لڑکیاں، سوری پڑھی لکھی فیملیاں آتی ہیں۔ مقابل نے اس کی بات کا مطلب جانتے اسی کے انداز میں بات لوٹائی تو زید کے چہرے پہ آنے والی مسکان نے اس کے چہرے پہ جاذبیت بکھیر دی۔ جس ہوٹل کا سٹاف اپنے کسٹمر کو اتنا سمجھتا ہو وہ واقعی ترقی کا حقدار ہے۔ اپنی منچاہی بات جان کر تو اس کے اندر خوشی سے پتنگے لگ گئے تھے۔ شکریہ سر، یہ لیں آپ کے کمرے کی چابیاں، روم نمبر 19۔ مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم یہی موجود ہیں۔ اپنے شعبے کے لحاظ سے اسے تمام ہدایات دیتے اور اپنی سروسز پیش کرتے اس نے چابیاں اس کے حوالے کی۔ زید نے چابیاں پکڑ کر سائڈ سمائل دی۔ مقابل کھڑی لڑکی نے جواباً دلگیر مسکراہٹ سے اسے الوداع کیا۔ اپنا سامان ایک ورکر کے سپرد کرتے وہ سکون سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے دوسرے فلور کا کمرہ ملا تھا۔ اب آئے گا مزہ، یہاں لازمی کسی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی کا دل مجھ پہ آ جائے گا۔ آفٹر آل برلن کے حسن کو نظر انداز کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دل ہی دل میں بیک وقت امیر اور شادی شدہ ہونے کے خواب دیکھتے وہ تسلی سے کمرے کی طرف
चलने लगा। उसे जल्द से जल्द अपने ख्वाबों की अमीर लड़की चाहिए थी। आखिर वो कब तक कवारा बैठा रहता, वो भी इस हाल में जब उसका दोस्त भी शादी कर चुका था। फैसलाबाद के पुरतइश होटल में फरवा की मेहंदी की तकरीब रौनमा हो रही थी। टिकटॉकर होने के बायस यहाँ मौजूद ज़्यादातर मेहमान भी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स थे। फरवा एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। यही वजह थी कि यहाँ सारी ही एलीट क्लास मौजूद थी। फिर उसके ताल्लुकात भी अमीर और मशहूर तबके तक ही महदूद थे। ऐसे में उस मेहंदी का वायरल होना तय था। इस बात की खुशी उसकी मेहंदी से कहीं गुना अहम थी। उन सब का मकसद सिर्फ शोहरत पाना था। जिन लोगों को एक बार शोहरत की भूख लग जाती है वो सारी उम्र के लिए मगलूब होकर रह जाते हैं। उन्हें हर वक्त वाह वाह और तारीफ चाहिए होती है। फरवा भी उन्हीं लोगों में शामिल थी। उसने मेहंदी का लिबास बहुत चाह से बनवाया था। ये ख़ास लिबास बहुत भारी भरकम था। तज़य्युन, आराइश और पैसे का मुंह बोलता सबूत। उसकी दोस्तें भी उसी की तरह नहायत शौक और कामदार मलबूसात ज़ेबतन किए हुए थी। कज़न्स और मर्द दोस्तों ने भी लिबास में खासा चुनाव कर रखा था। कुछ कज़न्स ने मैचिंग की हुई थी तो कुछ ने सबसे हटकर लिबास पहना हुआ था। फरवा और अली हम कदम हुए स्टेज तक आए तो शोर की एक लहर उठी। उनके एक एक मंजर को महफूज करने के लिए कहीं कैमरामैन मौजूद थे। मज़ीद बरा वहाँ मौजूद आध से ज़ायद अवाम खुद ही कैमरों से इंसाफ करने में मशगूल थी। इस मामले में सबकी सलाहियत काबिल दीद थी। स्टेज पे बैठने से कबल उन पे पैसा निछावर किया गया। वो दोनों एक दूसरे के हमरा स्टेज पे रखे शानदार सोफे पे आकर बैठे। दोनों के वालिदैन आगे बढ़े और उनकी रस्में हिना अदा करने की शुरुआत की। सारा वक्त हल्की सी धुन कानों में सांस घूलती रही। यके बाद दीगरे मेहमान आकर उनकी रस्म करते रहे। हिंदुओं से अपनाई गई इस रस्म को पाकिस्तानी रवाज का हिस्सा बना दिया गया था। लोगों को उसके बगैर शादी अधूरी लगती थी। इसी वजह से मेहंदी की तकरीब पे हर अमीर व गरीब खूब पैसा लगाता था। इस रस्म को अदा किए बगैर उन्हें सुकून नहीं आता था। उन लोगों ने भी अपनी शान व शौकत के मुताबिक पैसा पानी की तरह बहा दिया था। तकरीब के ख़ास लोग यानी फरवा और अली के साथ हंसी मजाक और छेड़खानी करते उनके दोस्तों अहबाब इस तकरीब से खासा महजूज होते रहे। अचानक हॉल की रोशनियां बंद होकर एक जगह पे मरकूज हो गई। सबका ध्यान उस दायरे पे पेवस्त हुआ जहां अंधेरे में रोशनी का हाला बन चुका था। तलहा अपनी टीम के साथ डांस पेश करने के लिए हाजिर था। अपने दोस्तों को आगे बढ़ता देख सबसे कबल फरवा ने सीटियां बजाई। उसके अनकरीब शौहर अली ने उसकी तारीफ करते तालियों से उनका इस्तकबाल किया। तलहा ने रक्स का आगाज़ किया। फिर उसका साथ देती लड़कियां अपने जौहर पेश करने लगी। वाह वाह समेटते तेज़ और बुलंद आवाज़ गाने पे अपने जिस्म को मुख्तलिफ सिमतों से लहराते मर्द और औरतें नुमाइश का सामान बने उनको सराहने वाले बहुत थे, इसलिए उनके जिस्म की लचक भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने रक्स मुकम्मल किया तो पूरा हॉल सीटियों, तालियों और उनके नाम के नारों से गूंज उठा। सर को खम देते वो सब अपने किए पे बेहद तफाखुर से चलते अपनी नशिस्तों पे बैठ गए। तलहा के बाद अली की जानिब से एक टीम हाजिर थी जिसमें उसके दोस्त और कज़न्स शामिल थे। वो दोनों काफ़ी खुली ज़हनियत रखते थे। उनके ख़ानदान की तरबियत का असर था शायद। एक खूबसूरत लड़की नीम अरिया लिबास पहने रक्स करने लगी। उसके दाएं बाएं मौजूद लड़कों ने उसके हमरा नाचते ऐसा नज़ारा पेश किया कि सब मेहमान लाजवाब हुए और दम साध ली। ढेरों तालियों की गूंज के बाद फरवा और अली एक दूसरे का हाथ थामे अपना रक्स पेश करने आए। हल्की म्यूजिक पे रोमानवी रक्स करते वो दोनों अफसानवी किरदार लगे। ढेरों तस्वीर और वीडियोस बनी। उन सबको आइंदा 1 माह का मवाद मिल चुका था जिसे लोगों को दिखाकर वो उनकी जहनियत और सोच पे राज करने वाले थे। कहीं लोग उनसे मुतासिर होकर उनको देखने वाले थे तो कहीं हसरत से, कहीं उनको बुरी नज़र से देखने वाले थे तो कहीं उन पे तनकीद करने वाले थे। वो इस सब से आशना थे और उन्हें लोगों की ज़हनियत पे राज करना आता था। नाम कमाने वाले लोगों पे हुक्मरानी करने का फ़न खूब जानते हैं। वो सब आजकल की जनरेशन की ज़हनियत से आगाह थे। उन्हें उन पे बरतरी हासिल करना खूब आती थी। तकरीब के दौरान ही चंद तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो चुकी थी। अपने 2 मरले के मुनासिब से मकान में बैठी लड़की ने हसरत से उस सबको देखा। फिर आसमान पे निगाह डालते अल्लाह से ढेरों शिकवे किए। रब तो बस अमीर लोगों का ही था, उन गरीबों का कहाँ। इसीलिए तो वो इतनी पुरमसरत ज़िंदगी बसर कर रहे थे और हम तरस तरस कर। आज उसने इशा की नमाज़ पढ़ने की बजाय अपनी गुर्बत का रोना रोना था। लाहौर की गलियों में सीमेंट के बने एक थड़े पे बैठे 3 दोस्तों ने
उन लड़कियों का थरक थरक कर डांस करना देखा। हवा से उनकी रालें टपकने लगी। एक दूसरे को मायनी खेज निगाहों से देखते हुए उन्होंने स्क्रीन पर नाचती लड़कियों के जिस्मों को अपनी उंगलियों से टटोला। कराची की शाहराहों पे फूल बेचते लड़के ने एक मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठे लड़के के फ़ोन पे चलती पैसा लौटाने की वीडियो देखी। फिर उसने अपने फटे लिबास की जेब में हाथ डाला। महज 150 रुपये देख उसे रोना आया। आज उसे अपनी हलाल की रोज़ी से नफरत हुई थी। पेशावर में एक तलाक याफ्ता लड़की ने उनकी हंसती बसती ज़िंदगी देख एहसास महरूमी में किचन में घुसकर छुरी उठाते अपनी नस्बें फेर ली। जहेज़ की कमी के बायस तलाक झेलना अब उसके लिए गले का फंदा बन गया था। उसने खुद को उस पसमानदगी की ज़िंदगी के अजाब से निजात दे दी थी। उसके माँ बाप पूरी उम्र अपनी बेटी की कम हिम्मती पे रोने के लिए ज़िंदा बच गए थे। इस्लामाबाद के मिडिल क्लास घराने में दाखिल हो तो पढ़ी लिखी जॉबलेस लड़की ने गौर से उन लड़कियों की हरकत को देखा। उसे भी पैसा और शोहरत चाहिए थी और अब वो भी यही तरीका अपनाने का इरादा रखती थी जो उन टिकटॉकर्स ने अपनाया था। उसे हलाल से नहीं सिर्फ पैसे से गर्ज थी। उसके 4 रिश्ते ठुकराए जा चुके थे क्योंकि उसका बाप मालदार ना था। अब वो खुद ये माल कमाएगी चाहे तरीका कोई भी हो। मुख्तलिफ शहरों और देहातों में इस फ़ोन नामे शह के ज़रिए लाखों के हिसाब से लोग मुख्तलिफ कैफियत का शिकार होना शुरू हो चुके थे। फरवा अली और उनके दोस्तों को इस चीज़ से कोई गर्ज ना थी। तो ये है आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैं क्या ही तबसरा करूं। मतलब एक तरफ से तो नूर का कुछ पता नहीं और दूसरी तरफ से किंजा के साथ क्या चल रहा है और एक नया उर्दल आई थिंक सो नया करैक्टर आ गया। पहले तो अफान था और उर्दल और देन बहुत सारे करैक्टर्स आ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अब उसके साथ एक मंशा भी आ गई है और उसकी नहीं पता कि उसकी क्या मंशा। और उधर से मुझे लग रहा है कि क्या सच में उसका जो आयशा को ठुकरा दे। अब मुझे समझ नहीं आ रही बुरहान के जो दादा हैं वो नाना लगते हैं ज़ुखरुफ के, ठीक है ना। तो क्या वो करप्ट इंसान है? आई मीन टू से कि क्या वो अच्छे? क्योंकि अगर उनको बुरहान की सारी हरकत का पता चल चुका है तो वो फिर तो क्या उनका कोई हाथ है उसमें? उन हदीद आलम के बेटे के मतलब हदीद आलम के बाप के कत्ल में मतलब बहुत ही कोई उलझी हुई स्टोरी है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये करैक्टर एक दूसरे और पता नहीं एक गुमनाम सा कौन है जो इधर से किंजा के पीछे पड़ा हुआ है और उधर से नूर वगैरह के पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या चल रहा है? इसकी कोई समझ नहीं आ रही, कोई सेंस नहीं बन रही, कुछ पता नहीं चल रहा। सो अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। सो हम लोग सब्र के साथ इंतज़ार करते हैं कि मे भी चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हों। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।